وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی خبر سنائیں، ان کا واقعہ سنائیں جو بالکل سچی خبر اور بالکل سچا واقعہ ہے۔ فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک قربانی پیش فرمائی، سو ان میں سے ایک ان کے بیٹے حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، وہ قبول کر لی گئی، اور دوسرے قابیل جو بیٹے تھے ان کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ تو جن کی قربانی قبول نہ کی گئی قابیل، انہوں نے حابیل سے کہا قال لأقتلنک، وہ ان سے کہنے لگے، حابیل کو حسداً اور انتقاماً کہنے لگے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے جواباً کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ فرمانے لگے کہ مجھے کس گناہ کے جرم میں قتل کیا جائے گا، کیوں مجھے قتل کریں گے، آپ کیوں میرے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں۔ قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت، اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی قربانی کو اگر رد کیا ہے تو اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ جھک جائیں، اس سے معافی مانگیں۔ جس وجہ سے آپ کی قربانی رد ہو گئی ہے اس کو سامنے رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا مانگیں، اللہ قربانی قبول کرے گا، میرا اس میں کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جذبہ حسد اور جذبہ انتقام وہ ان کا عروج پہ ہے اور وہ اس اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو انہوں نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، وہ فرمانے لگے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں آپ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، میں آپ سے کوئی انتقام نہیں لوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے اس جذبے کی وجہ سے، میرے اس عمل کی وجہ سے کہیں اللہ پاک میری قربانی کو رد نہ فرما دے۔ تو قربانی کا آغاز، قربانی کی شروعات وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوگی، پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے۔ پھر قرآن مجید میں قربانی کا ذکر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، فرمایا قربانی کے لیے بڑے جانور یعنی اونٹ، گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، یعنی یہ قربانی کے یہ جو جانور ہیں یہ قربانی کے جانور شاعر اللہ ہیں۔ جیسے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ پہاڑیاں تو ساری ہیں، مکہ میں ساری پہاڑیاں ہیں، لیکن مکہ کی ہر پہاڑی کو اللہ نے شاعر اللہ نہیں کہا۔ وہ پہاڑیاں جس پہ حضرت سیدہ ہاجرہ نے چکر لگائے، ان چکروں والی پہاڑیوں کو فرمایا یہ عام کوئی پہاڑیاں نہیں ہیں، یہ ان باقی پہاڑیوں جیسی نہیں ہیں، بلکہ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاعر اللہ میں سے۔ تو اسی طرح قربانی کے جو جانور ہیں، قربانی کو جانوروں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا اور ان کے لیے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں، اللہ کے شاعر اللہ کا احترام کرے گا، ادب کرے گا، تعظیم کرے گا، تو فرمایا اس کو دل کا تقوی نصیب ہوگا۔
آئمہ نے جہاں قربانی کا ذکر ہے قرآن مجید میں، جن جانوروں کا ذکر ہے، وہاں آئمہ کے نزدیک اس بات پہ اجماع ہے آئمہ حضرات کا کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے، اور اس میں فرماتے ہیں لغت کی کتابوں میں کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ گائے کا جب کہیں گے تو اس میں بھینس کا ذکر ساتھ ہو جاتا ہے، گائے کے ساتھ ہی بھینس ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، فرماتے ہیں کہ بھینس گائے کے درجہ میں، گائے کا ذکر ہوگا تو بھینس ساتھ آ جائے گی۔ حضرت امام مالک بن انس مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں موطا امام مالک میں کہ بھینس گائے کا ہی ایک حصہ ہے، یعنی گائے کے حکم میں ہے۔ ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ گائے اور بھینس برابر ہیں، یعنی ایک قسم ہے ان کی۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے، یہ امام ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ائمہ کرام کا اس بات میں اجماع ہے کہ جہاں گائے کا ذکر ہوگا وہاں بھینس بھی ساتھ شامل ہوگی، اور بھینس اور گائے کا حکم برابر ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب اس سے پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سیاہ اور سفید رنگوں والے سینگ دار مینڈے کو اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمایا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کو ان کے پہلوؤں پہ آپ نے قدم مبارک رکھا، پاؤں مبارک رکھا، اور آقا علیہ السلام نے پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور پھر اس کو ذبح کیا۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سینگ دار ایسا مینڈا لانے کا حکم دیا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، اس کا پیٹ سیاہ ہو اور اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہوں۔ اس مینڈے کو لانے کا آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ جب وہ لایا گیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھ سے فرمایا عائشہ چھری لے آؤ۔ فرماتی ہیں میں گئی، میں چھری لائی۔ جب میں نے چھری لائی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسے پتھر پہ تیز کر لو، تو مجھے تیز کرنے کا حکم دیا آقا علیہ السلام نے۔ میں گئی، میں نے پتھر پہ چھری کو تیز کیا۔ واپس جب میں آئی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو چھری پیش کی میں نے، تو آقا علیہ السلام نے مینڈے کو پہلو کے بل لٹایا اور ذبح فرمایا، اور ذبح فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، فرمایا اللہ یہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم، محمد کی آل اور محمد کی امت کی طرف سے یا اللہ اس کو قبول فرما۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، تو آقا علیہ السلام ہر سال قربانی فرماتے اور مینڈے کی قربانی فرماتے۔ اونٹوں کی قربانی بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹوں کی قربانی بھی فرمائی ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کے جانور گائے اور بھینس اور دیگر قربانیوں کا بھی اس میں ذکر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حج کے لیے گئے، تو جب حج کے لیے نکلے، احرام باندھے، احرام باندھ کر نکلے تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں، یعنی اونٹوں کی قربانی میں بھی اور گائے کی قربانی میں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں شریک فرمایا 7 آدمیوں کو، اور حکم دیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم، وہ سب سے پہلے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ قربانی کے گوشت کا غرباء مساکین میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے
جو رشتہ دار ہیں اقارب ہیں ان میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر بندے زیادہ ہیں گھر میں، افراد گھر کے زیادہ ہیں اور گوشت کم ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ گھر میں بھی 2 حصے رکھے جا سکتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جتنا گوشت ہے سب کو تقسیم کر دو۔ ایک سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سارا گوشت تقسیم کر دو۔ حالات ایسے تھے، قحط تھا، لوگوں کے حالات اس طرح بنے ہوئے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی گھر میں گوشت نہیں رکھنا، سارا گوشت تقسیم کر، سارا گوشت تقسیم فرما دیا۔ اگلا سال جب آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، بچا کے رکھ بھی لو اپنے لیے۔ تو وہ پہلا سال اس لیے تھا کہ چونکہ قحط تھا تو سارا تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ حالات ٹھیک ہو گئے، وہ معاملات ٹھیک ہو گئے، حالات درست ہو گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی تقسیم کرو، گھر بھی رکھ لو، اپنے دنوں کچھ دنوں کے لیے محفوظ بھی کر لو۔ تو یہ رکھا جا سکتا ہے قربانی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے قربانی کے موقع پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، قربانی کے وقت قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، اس کو دیکھو، اس کے پاس کھڑی رہو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کی گردن سے جب خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو فرمایا اللہ اس ایک قطرے کے بدلے، پہلے قطرے کے بدلے فرمایا تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جب یہ وہ لمحہ آئے جب قربانی کا جانور ذبح اس کا قطرہ گرے تو تم اللہ کی بارگاہ میں پڑھو اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے وہاں کھڑا ہونا اچھی بات ہے، باعث سعادت ہے، گناہ کی بخشش کا سبب ہے، حاضر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی حاضر نہیں ہو سکتا، اجازت دیتا ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی عذر نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حاضر ہو تو اچھی بات ہے، اس وقت حاضر ہو جائے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے قربانی، اگر نہیں کر سکتا تو چھری کے ساتھ ہاتھ رکھ لے، کسی سے اچھی بندے سے ذبح کروائے۔ لیکن اگر وہ موجود نہیں ہے اور اجازت اس نے دے دی ہے کہ میں نہیں آ سکتا کسی مجبوری کے تحت، تو میری طرف سے اجازت ہے، تو اس کا نہ موجود ہونا بھی اس میں کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، نہیں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کی کھال کا حکم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قربانی کی کھال آپ اس کو اپنی ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، اپنے پاس رکھیں، اپنے ذاتی استعمال میں وہ چیز لائی جا سکتی ہے۔ قربانی کی کھال اس کو آپ مسلح بنا سکتے ہیں، قربانی کی کھال کو مشکیزہ بنا سکتے ہیں، کسی اور ذاتی استعمال میں قربانی کی کھال کو لایا جا سکتا ہے۔ یا کوئی ایسا دوست ہے آپ کا، کوئی بھائی ہے، وہ آپ سے قربانی کی کھال اس وجہ سے مانگتا ہے کہ میں نے مسلح بنانا ہے یا میں نے کسی استعمال میں لانی ہے، تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن قربانی کی کھال کو بیچ کے جو رقم ملے گی اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہ صدقہ کرنا ہے آپ نے۔ اور قربانی کی کھال کا وہی مصرف ہے، وہ وہاں ہی دی جا سکتی ہے جیسے باقی صدقات کا یہ حکم ہے۔ قرآن مجید فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ اب پوری آیت کریمہ میں جہاں صدقات کہاں کہاں کس کس کو دیے جا سکتے ہیں اس میں ذکر ہے، تو جہاں صدقات دیے جا سکتے ہیں وہاں قربانی کی کھال بھی دی جا سکتی ہے۔ اور اس وقت سب سے بہتر اور سب سے اچھا جو قربانی کی کھال کا مصرف ہے وہ دینی مدارس ہے۔ دینی مدارس میں آپ قربانی کی کھال دیں گے تو اس کے فائدے دو ہو سکتے ہیں، ایک تو امداد کے طور پہ امداد کا ثواب آپ کو ملے گا، اور دوسرا علم دین کے حیا کے لیے
آپ جو یہ پیش کریں گے تو آپ کی قربانی علم دین کے حیا کے اس کام آئے گی، اور وہ بھی آپ کے ثواب کا سبب بنے گی۔ تو قربانی کی جو کھال ہے وہ ذاتی استعمال میں بھی لائی جا سکتی ہے، اور پھر اگر ذاتی استعمال میں نہیں لاتے اس کو بیچ کے آگے تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم مولا علی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اونٹوں پہ، قربانی والے اونٹوں پہ نگران مقرر کیا، اور حکم دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ گوشت، اس کے چمڑا اور یہ جانور کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے بعض اوقات، یا کوئی رسی اچھی خوبصورت لوگ ڈال لیتے ہیں، وہ جو چیزیں ہیں فرمایا ان کو صدقہ کر دیں، ان کو قصاب کی اجرت کے لیے نہیں دینا، وہ الگ سے اجرت دینی ہے۔ تو فرمایا یہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کو بھی تقسیم کر دیں، صدقہ کر دیں، اور کیا نام ہے اس کا جو چمڑا ہے اس کو بھی صدقہ کر دیں، اور اس قربانی کے جانور کے اوپر اگر کوئی کپڑا وغیرہ پڑا ہے، رسی وغیرہ پڑی ہے تو اس کو بھی صدقہ کر دیں۔ تو حضرت مولا علی کی اس واقعہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا جو چمڑا ہے، قربانی کی جو کھال ہے، وہ ذاتی استعمال میں لائی جا سکتی ہے، لیکن اگر بیچنا ہے تو اس رقم کو صدقہ کر، وہ ذاتی استعمال میں نہیں لائی جا سکتی، اور اس کا سب سے بہترین حل جو ہے وہ دینی مدارس۔ قربانی کے جانور کی جو اوجری ہے وہ کھائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، حلال ہے، اس کو اچھا پاک صاف کر کے اچھے طریقہ سے اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کا دل نہیں مانتا، قربانی کے جانور کی اوجری کھانے کا دل نہیں مانتا، وہ اس کو کراہت آتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ نہیں کھا سکتا۔ جس کے دل میں کراہت نہیں آتی ہے، جو اس کو اچھا سمجھتا ہے اور خوشی سے کھا لیتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ حلال جانوروں کے 7 اعضاء ایسے ہیں جو کھانا مکروہ ہے، اس کے لیے حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ مصنف عبد الرزاق میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکری کے 7 اعضاء کھانے کو پسند نہیں فرمایا۔ 7 اعضاء ایسے ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا پسند نہیں فرمایا۔ ان میں پہلا ہے خون، اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ دوسرا مادہ جانور کی شرمگاہ، اس سے منع فرمایا۔ تیسرا خصیتین، اس سے منع فرمایا۔ نمبر 4 غدود، اس سے منع فرمایا۔ نمبر 5 نر جانور کی پیشاب گاہ، اور نمبر 6 مثانہ، اور نمبر 7 پتا۔ یہ ایسی جگہیں ہیں، ایسے اعضاء ہیں کہ جن اعضاء کو کھانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ قربانی کے اب باقی بھی حلال جانوروں کے لیے یہی ہے کہ یہ جو 7 اعضاء ہیں، خون، مادہ جانور کی شرمگاہ، خصیتین، غدود، نر جانور کے پیشاب گاہ، مثانہ، پتا، یہ اعضاء جو ہے یہ کھانا پسند نہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی جانور کے اعضاء ہیں ان کو کھانا جائز ہے، چاہے اس میں اوجری ہی کیوں نہ ہو، اچھی طرح صاف کر کے کھائی جا سکتی ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، احسان قادری صاحب نے انتہائی مدلل انداز میں قربانی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔